میں ایک شادی پہ میں چلا گیا تو 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے اپنا بدلنا نہیں چاہتے. میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ سارے لوگ اگر چینج ہو گئے ہیں تو ہم بھی بدل جائیں. ہم کہتے ہیں کہ پھر تو کام صحیح رہا ہی نہ. ایسا جو نیا نیا آتا ہے تو ایماندار ہوتا ہے، پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو ماحول کا حصہ بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو 6 بجے کا شادی پہ ٹائم لکھا تھا، میں 6 بجے پہنچ گیا. کارڈ پہ فکر لگی ہوتی ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے. 6 بجے پہنچ گئے تو وہ گھر والے 9 بجے آئے جو میزبان تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہاں تو تم کارڈ الٹا پڑھتے رہے ہو یا میں الٹا پڑھتا رہا ہوں. وہ 9 تھا تو یا میں غلط پڑھتا رہا ہوں یا تم غلط پڑھتے رہے ہو. وقت میں ایک وکیل کا مضمون پڑھ رہا تھا اخبار میں، وہ کہتا ہے کہ میں رات کو علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد درس دیتے تھے یا مغرب کے بعد، تو میں پابندی سے ان کا درس سنتا تھا. یہ فکری بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بالخصوص منتظمین اور میرے ساتھی جو مساجد کی خدمت کرنے والے. کہتے میں کاظمی صاحب کا درس سننے جاتا تھا. کیوں؟ کہ جب میں کورٹ میں جاتا تھا نا تو ان کا بیان کیا ہوا درس وہاں میری مدد کرتا تھا. اب جو اگلی اس نے بات لکھی وہ میرے لیے لکھی. وہ کہنے لگا اب میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے صبح 7 بجے کورٹ پہنچنا ہوتا ہے اور رات کو مولانا کی جب تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ سارے کام اپنے وقت کے اندر ہوں تو میں آج بھی جانے کو تیار ہوں. ہماری محفل میں بڑا لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے. اسی طرح کا پروگرام آپ نے آئندہ بھی کرنا ہے جس طرح کا اس دفعہ کیا ہے. بڑا مختصر وقت پہ لوگ جائیں اور جا کے یہ بڑا اچھا انتظام ہے کہ 8:30 بیان ہوا، 9:15 9:30 ہم اب گھروں میں چلے جائیں. اس ترتیب سے کوشش کریں مغرب سے عشاء، اور ان لوگوں کو پیغام دیں جو ٹوٹ کے پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں کب بیان ہوگا. ایک چھوٹی چلو بات اب عشق رسول کی ہے تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے، وہ بھی کر لوں. چلیں آپ سارے نہیں بولتے، میں رہنے دیتا ہوں، میں بات شروع کروں. آپ جمہوری ملک ہے نا جی، تو اگر ریفرینڈم صحیح نہ ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے. کر لوں کہ رہنے دوں؟ ایک چھوٹی سی اپیل کرنی ہے نعت سننے والوں سے، نعت پڑھنے والوں سے. اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، نعت پڑھنے سے زیادہ نعت سننا کمال ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اب سنیں، اگلی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے. بڑا کمال کیا ہوا؟ سننا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نعت کا نا کلام منتخب. اعلیٰ حضرت کی ساری نعتیں سن لی ہیں آپ نے؟ نہیں نہ سنی آج تک ساری. مولانا حسن رضا خان کی، اقبال کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی، حضرت بیدم شاہ بارسی کی. پہلے بزرگوں کا کلام سن لیں، اس کے بعد نیچے آئیں گے تاکہ ہم پہ اعتراض ہی کوئی نہ کرے. یہ نعت خانوں سے بھی اپیل کریں، خود بھی ذوق بنائیں. یہ تھوڑا سا نکلیں. بعض کلام ایسے ہیں کہ مطلب وہ نہیں، طبیعت نہیں مانتی داد دینے کو، دل نہیں مانتا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات درست. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں گجرات میں تھا تو ایک نعت خواں مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آج میں تمہیں نواں کلام سنانا ہے. میں کہ میرے نہ نیکی کری، مینوں کو پرانا ہی سنائی. جڑے نویں کلام نے نا اور بڑی اچھی آواز ہے. ابھی جو دونوں حضرات نے نعت پڑھی بڑی خوبصورت آوازیں تھیں. بس آپ نے اور میں نے مل کے، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، کاٹنا نہیں لوگوں کو، بس جہاں غلطیاں ہیں ان کو صحیح کر لینا ہے، کاٹنا نہیں. ہم حضرات نے سب نے مل کے ان محافل کے ماحول کو اتنا ستھرا بنا دینا ہے کہ ہمارا ایک جلسہ نہ ہو بلکہ بڑا زبردست سیمینار بن جائے اور بڑے سارے لوگوں کی اس میں اصلاح ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس خوبصورت اجتماع کا. قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو
تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے، اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، 95% گھروں میں اختلاف رائے ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے. بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں سانو تے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی.
मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया और फूटने लगी, तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई थी। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी, पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा, लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं, तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम है जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज, इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। वो किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। सूरज टुरदा नाल बराबर, नाल बराबर, दिन क्यों लंघदा साल बराबर, सूरज टुरदा